کیا پادریوں کو انگوٹھیاں پہننی چاہیے؟ مسیح یسوع تو صرف اپنا لباس پہنتے تھے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں پہنتے تھے۔ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں زاہد شاہد صاحب، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ سوال پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا پادریوں کو انگوٹھیاں پہننی چاہیے؟ مسیح یسوع تو صرف اپنا لباس پہنتے تھے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں پہنتے تھے۔ بھئی کاش ہم اس دور میں جا سکتے، کوئی ٹائم مشین ہوتی اور ہم مسیح خداوند کے پاس جا سکتے، اسے دیکھ سکتے، تو یقین مانے میں کچھ نہ دیکھتا ماں سوائے اس کے قدموں کے اور اس کے اوپر جھک کے اسے چوم لیتا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں مسیح کیسا تھا، کیونکہ کتابیں بھی مسیح خداوند کی ذات کا احاطہ کہاں کر سکتی ہیں۔ قلم کے اندر یہ سکت کہاں سے کہ وہ مسیح خداوند کی ذات کے بارے میں پورے طور پر بتا سکے۔ یوحنا رسول جس نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی انجیل کو تحریر کیا، وہ خود کہتا ہے کہ مسیح یسوع کے کام جو اس نے اس دنیا میں کیے ان کا احاطہ کرنے کے لیے اتنی کتابیں تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ لیکن سوال آپ کا اپنی جگہ پر ہے، کیا پادریوں کو انگوٹھیاں پہننی چاہیے؟ اس سلسلے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اگر مسیح کی پیروی کرتے ہیں تو آپ کا نخرہ ہونا چاہیے۔ نخرہ، میری بائبل سب کی بائبل سے خوبصورت ہونی چاہیے۔ اگر میں نے صلیب لگانی ہے تو وہ سب سے خوبصورت لگانی ہے۔ اگر میں نے کسی پلپٹ پہ جا کے کلام سنانا ہے تو میں نے دوسروں سے 100 گنا زیادہ محنت کر کے، تیاری کر کے اور خوبصورت انداز میں جا کر خداوند کا کلام پیش کرنا ہے۔ نخرہ ہونا چاہیے، نفاست ہونی چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے۔ ہمیں یہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس نے کیا پہنا اور کیوں پہنا، کیونکہ ایک انگوٹھی ہے جو ہمارے معاشرے میں پہننا اور دنیا کے معاشرے میں پہننا ایک فرق حیثیت رکھتی ہے۔ جب آپ یہ انگوٹھی پوری دنیا میں پہن کر جاتے ہیں تو پوری دنیا آپ کی رسپیکٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ ہماری شادی کا اعلان ہوتا ہے۔ ہر شادی شدہ شخص یہ انگوٹھی پہنتا ہے جو اس حقیقت کا اعلان ہے کہ بھی میں شادی شدہ انسان ہوں۔ اور آپ یقین مانیں کہ دوسرے ممالک میں جب جاتے ہیں تو لوگ ہمیں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہت سال پہلے ملیشیا میں ایک بہن میرے ساتھ تھی اور اس نے کہا کہ آپ نے یہ انگوٹھی کیوں پہنی؟ تو میں نے کہا جی میں شادی شدہ ہوں اس لیے۔ تو اس نے اپنا ہاتھ دکھایا، اس نے کہا کہ میں نے بھی انگوٹھی پہنی۔ تو میں نے کہا آپ نے کیوں پہنی؟ کہتی میں نے اس لیے پہنی ہے تاکہ لوگ مجھے تنگ نہ کریں، وہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، وہ مجھے شادی شدہ سمجھیں۔ تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ جو انگوٹھی ہے یہ دراصل پروٹیکشن ہے ہمارے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پادریوں کو یہ انگوٹھی ضرور پہننی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ شادی شدہ ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اور انہیں اس ذمہ داری کا احساس ہمیشہ رہے۔ باقی ان انگوٹھیوں کی بات کریں گے تو یہ انگوٹھیاں ایسی ہیں جو لوگوں نے دوسرے ممالک سے ہمیں تحفے میں بھیجی ہیں، جن کے اوپر دعائے ربانی لکھی ہوئی ہے، جن کے اوپر پوپ صاحب نے دعا کی ہوئی ہے، اور وہ ہمیں تحفے میں آپ جیسے سبسکرائبرز نے گفٹ کے طور پر دی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم ان انگوٹھیوں کو پہنتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا نخرہ نہیں ہے نا مسیح خداوند کی محبت میں، تو پھر آپ محبت نہیں اس سے کرتے۔ اگر آپ کو بھی میری بائبل دیکھیں گے تو میری بائبل کو آپ دیکھیں گے کہ اس کا کور آپ کو
دیگر تمام پائی جانے والی بائبل سے فرق ملے گا، منفرد ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پسند ہے کہ میری بائبل منفرد ہونی چاہیے۔ خداوند کے لیے میری محبت کا اظہار ان تمام چیزوں سے ہوتا ہے۔ اگر خدا دے تو جب آپ یہاں اپنے کوٹ پہ کراس لگائیں تو وہ سونے کی لگائیں، اصل سونے کی، اور لگے گا لوگوں کو کہ آپ کی محبت صرف لفظی نہیں ہے، صرف کلام یا پلپٹ پہ کھڑے ہو کے مسیح کی محبت کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ صلیب سچ مچ آپ کے اندر ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں مسیح کی صلیب کا اثر اور اس کی تاثیر اتر گئی تو یقین مانے کہ میں اتنا کامیاب ہو ہی نہیں سکا جتنے آپ کامیاب ہوں گے، جتنے آپ سرفراز ہوں گے اور جتنے آپ بلند ہوں گے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح سے اپنی محبت کو نہ صرف الفاظ تک رکھیں، بلکہ آپ کے انداز میں، آپ کے لباس میں، آپ کے اطوار میں اس کی محبت کے لیے ایک نخرہ ہونا چاہیے، ایک نفاست ہونی چاہیے، اور خدا آپ کو پھر برکتوں پہ برکتیں دے گا۔ آمین۔